ایک چھوٹا سا ملک جس کا امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اس کا 35,000 کا ڈرون جو کہ امریکہ کے $4 بلین کے ڈرون، یعنی کہ ایک 35,000 کا ڈرون وہ چھوڑتا ہے تو امریکہ کو $4 بلین کا میزائل چھوڑنا پڑتا ہے، وہ اس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ 1,000 بھی اگر صرف یہ ڈرون لگائے جائیں چیئرمین صاحب تو امریکہ کو کم از کم $4 ارب کی میزائل چاہیے، وہ $300 ملین کے ڈرونز کو روکنے کے لیے۔ یہ جنگ جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس قوم نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ قوم پچھلے 8 مہینے سے تیاری کر رہی تھی جس وقت جون میں اٹیک ہوئے تھے، اور 8 مہینے میں ان کا پورا سیٹ اپ تیار تھا۔ جب انہوں نے سوچا کہ آیت اللہ خامنہ ان سب کو شہید کر دیں گے اور پیچھے کچھ نہیں بچے گا، وہ بھول میں تھے، وہ وینزویلا پہ بھول چکے تھے، وہ بھول چکے تھے کہ یہ وہ ملک ہے جس میں اسلام ہے، جس میں حضرت امام حسین کی یاد کھڑی ہے، اس کو شاید اس طریقے سے تباہ کرنا یہ ان کی سوچ نہیں تھا۔ اب اس وقت سارے امریکن ٹرمپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، سارے امریکن کہہ رہے ہیں کہ خبردار تم نے وہاں فوجی بھیجا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں فوجی بھیجنے کا، لیکن امریکن اس کو اجازت نہیں دیں گے اور یہ جنگ اس کے بغیر جیتی بھی نہیں جا سکتی۔ چیئرمین صاحب ایک چیز بتا دوں، لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ریز ہوتا ہے، کیا میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب اس شخص کو جس کا نام ٹرمپ ہے، جب آپ اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے کر رہے تھے، آپ کے پاس ذہن میں تھا کیا؟ کیا آپ اس چیز کو نظر ثانی کریں گے؟ کیا آپ یہ نظر ثانی کریں گے کہ پیس بورڈ میں جا کے ممبر بننا ضروری تھا جس کا مقصد فلسطین میں اس قتلوں کو روکنا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کتنے ہزاروں ایرانی شہید ہوئے؟ کیا آپ اس پہ نظر ثانی کریں گے؟ کیا آپ اپنے اس پوائنٹ کے اوپر نظر ثانی کریں گے کہ 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے مرنے سے بچا لیا تھا ٹرمپ صاحب؟ کیا آپ اس پہ نظر ثانی کریں گے؟ کیونکہ شاید اب کروڑوں، اب ہزاروں مسلمان اب اس کے ہاتھ سے شہید ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کیا آپ اس پہ سوچنا پسند کریں گے؟